حضرت عیسیٰ کا قرآنی بیان، حضرت عیسیٰ سورہ عمران 3:50 میں فرماتے ہیں مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں، آگے آیت لمبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ضیاء صاحب نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا حوالہ دے کر یہ اپنا دعویٰ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قرآن بائبل کی جو ہے تصدیق کی ہے۔ وہ بائبل جو ان کے ہاتھوں میں ہے یا جو یہ پڑھتے ہیں، تو اس بائبل کی تصدیق کی ہے۔ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے دعوے کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کیا ایسا واقعی ہے قرآن پاک میں، تو اس کو ہم دیکھیں گے جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے جس آیت مبارکہ سے۔ ہم سب سے پہلے اسی آیت مبارکہ کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلی آیات کی طرف لاتے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ عمران یعنی کہ تیسری سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت 50 ہے 50، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اپنے سے پہلی کتاب تورات کی، اور اس لیے کہ حلال کروں تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں جو تم پر حرام تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اور ہم مزید آگے دیکھتے ہیں، سورہ مائدہ یعنی کہ 5ویں سورہ مبارک ہے اور اس کی آیت ہے 116۔ اور جب اللہ رب العزت فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ عرض کرے گا پاکی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں پہنچتی۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو تو ضرور تجھے معلوم ہوگا، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ پھر اسی چیز کو ہم لیں گے، سورہ مریم یعنی کہ 19ویں سورہ مبارکہ ہے اور آیت 34۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔ اللہ کو نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے، پاکی ہے اس کو۔ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں ہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا بے شک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا، تو اسی کی بندگی کرو، یہ راہ سیدھی ہے۔ اب میں نے یہ دو آیات جو اپنا ضیاء صاحب نے جس آیت کا حوالہ دیا وہ بھی پڑھ دی، جس میں وہ تورات کی اور کتب سابقہ کی حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں۔ اسے یہ لیتے ہیں کہ یہ جو بائبل ہے یہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت یعنی کہ ان کے مطابق، مسیحوں کے مطابق، اور ہمارے کافی کافی مسلم لوگوں کے مطابق، جو حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم ہیں وہ بائبل میں ان کا ذکر جو ہے وہ حضرت یسوع مسیح کے نام سے آیا ہے۔ تو کیا جو قرآن پاک کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی ہیں، ان کے مطابق آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ان کے مطابق بائبل جو ہے حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم کے بارے میں یہ کچھ بتاتی ہے۔ اس کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے متی باب 26 اور اس کی آیت 63، 64 اور 65۔ مگر یسوع خاموشی رہا۔ سردار کاہن نے اس سے کہا میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ یسوع نے اس سے کہا تو نے خود کہہ دیا، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس کے بعد تم ابن آدم کو قادر مطلق کی داہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھو گے۔ اس پر سردار کاہن نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہم کو گواہوں کی کیا حاجت رہی۔ اب آپ نوٹ کریں کہ قرآن پاک واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بچہ نہیں اپنایا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا، نہ یہ کہ وہ صلبی طور پر، نہ صرف کہلایا ہوا بیٹا۔ ایسا قرآن پاک نے بڑی سختی سے، شدت سے رد فرمایا۔ جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بائبل جو ہے، بائبل کا جو یسوع ہے وہ خود اپنے آپ کو خدا کا بیٹا، اور پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ابن آدم بھی کہہ رہا ہے، پھر خدا کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے، پھر وہ آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھنے کا بھی کہہ رہا ہے، پھر
ये भी कह रहा है कि खुदा के दाहिनी तरफ बैठेगा। तो इस पर यह देखें कि यहूदी जो हैं, उस दौर के यहूदी जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस पर कुफर का फतवा दे रहे हैं, क्योंकि यस्सू के बकौल ही, बाइबल के मुताबिक यस्सू के बकौल ही वो शरीयत मूसवी को पूरा करने आया। अब शरीयत मूसवी में यह था कि जो अपने आप को खुदा के बराबर या खुदा का बेटा बनाए। ठीक है, पुराने अहदनामे में कई जगह पे खुदा के बेटों का जिक्र है, जैसे सुलेमान जो है वो भी खुदा के बेटों में शुमार है, हालांकि बाद में बाइबल बताती है कि वो बुत परस्त हो गया था। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मगर जिस अंदाज में यस्सू कह रहा है, उस अंदाज में वो जो कहने आजम है, शरीयत का बहुत बड़ा आलिम है, उसने उसको कुफर का फतवा दे दिया। फिर हम मजीद देखेंगे यस्सू के बारे में। इसको हम देखेंगे, क्या यस्सू ने सिर्फ यही खुदा का बेटा होने तक ही अपने आप को कहा, या मजीद जो है वो कुछ और भी कहा। इसको देखेंगे हम यूहन्ना बाब 10 और आयत 30, मैं और बाप एक है। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। यस्सू ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। क्या बनाता है? खुदा बनाता है। अब ये देखें कि यहूदी जिनको कुरान पाक की पहली सूरह मुबारका यानी कि सूरह फातिहा की आखिरी आयत में मगजूब फरमाया गया कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब में गिरफ्तार कौम है, यानी कि उन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का गजब है, वो जो है वो यस्सू को खुदा नहीं मानती। कुरान पाक के हजरत ईसा मसीह बिन मरियम, वो भी कभी कहीं भी कुरान पाक में या किसी भी इस्लामिक हिस्ट्री में कुरान यानी कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम ने अपने आप को खुदा का बेटा या खुदा होने का दावा नहीं किया, जबकि यस्सू वो खुदा का बेटा और खुदा होने का दावा करता है। आम यहूदी जो आलमे दीन नहीं थे वहां, उन्होंने भी पत्थर उठा लिए और फिर कहने आजम उसने तो कुफर का फतवा लगाकर मौत के हवाले कर दिया, यानी कि जिल्लत की मौत दी। अब ये देख लें कि क्या ऐसे हजरत ईसा मसीह बिन मरियम जो सिर्फ तौहीद सिखाने के लिए है और हर तरह के शिरक का रद्द करते हैं कि ना कहलाया हुआ बेटा, ना सुलभी बेटा, तो ऐसा कोई भी अपने आप को बेटा होने का खिताब से नहीं नवाजते और ना वो अपने आप को खुदा के अल्लाह रब्बुल इज्जत के बराबर बनाते हैं। क्या हजरत ईसा मसीह बिन मरियम जो ये हैं कुरान पाक में, क्या वो इस बाइबल की जो जिया साहिब और ऐसे ही दूसरे क्रिश्चियन सैमी सैमसन टाइप डीजे वगैरह ऐसे, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत ईसा मसीह बिन मरियम वो इस बाइबल की तस्दीक फरमाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने, और इस जहान का खुदा कौन है? ये इब्लीस है, ये शैतान है, और इस जहान का खुदा इब्लीस है।